ایک اہم سنگ میل ہے اور معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے اور سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ روز پاکستانی وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے تھے اور ترک صدر رجب طیب ایردوان آج ہی مکہ پہنچے تھے اور اس سے قبل بھی پاکستان نے اعزاز حاصل کیا اور پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایک اہم سنگ میل سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ میں ہوا ہے جس میں سعودی عرب کی جانب سے محمد بن سلمان، ترکی کی جانب سے طیب ایردوان اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے۔ اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کو مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ یقیناً یہ ایک اہم سنگ میل ہے اور مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ تینوں ممالک کا کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کا عزم کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون کا عکاس ہے۔ معاہدے سے تینوں ممالک کے درمیان اجتماعی دفاع اور مزاحمتی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات اور اسلامی یکجہتی مشترکہ دفاعی تعاون کی بنیاد ہے۔ مکہ مکرمہ، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہ اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات بھی ہوئی اور مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ محمد بن سلمان، محمد شہباز شریف اور رجب طیب ایردوان نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے اجتماعی سلامتی کے عزم کا اعادہ بھی کر دیا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ تینوں ممالک کا کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون کا عکاس ہے اور معاہدے سے تینوں ممالک کے درمیان اجتماعی دفاع اور مزاحمتی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی۔ کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے اجتماعی سلامتی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور ترک صدر نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہے اور کسی ایک ملک پر جارحیت تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ میجر جنرل ٹائر سمرے سالک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ایک ہی میز پر موجودگی کو آپ کی سفارتی پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے؟ میں اس کو بہت پازیٹیو اور آپٹیمزم کے ساتھ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ترکی، پاکستان اور سعودی عربیہ یہ میجر پاورز ہیں مسلم ورلڈ کی، اور ترکی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس آرم فورسز اور اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے، سعودی عربیہ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں۔
تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی میں اس کو بہت مثبت اور ایک بہت اچھی اچیومنٹ دیکھتا ہوں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر.